اب توفیق توبہ تو حق تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، وہ ہو یا نہ ہو، دل بدل جائے تو پھر کیا ہو بھائی. مچھلی کو جب پانی سے نکالتے ہیں تو مچھلی تڑپتی، بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں 10-10 12-12 فٹ اچھلتی ہیں، تڑپتی. جب دوبارہ ان کو پانی میں جانا نصیب نہیں ہوتا تو پھر ان کا تڑپنا کم ہوتا ہے، 6 فٹ، پھر 3 فٹ، پھر 1 فٹ اچھل رہی ہیں، پھر جناب زمین پہ پڑی تڑپ رہی ہیں، پھر وہ تڑپنا بھی بند ہو گیا، سانس لے رہی. اب بھی پانی میں جانا نصیب نہ ہوا تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہم گنہگاروں کو چاہیے کہ ابھی تو تڑپنا نصیب ہے، توبہ کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گناہ تو نہیں چھوٹے لیکن تڑپ تو رہے ہیں. نفس لوامہ ہے کہ بھائی نفس لوامہ اگر کسی کا ہے کہ تڑپ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر تڑپنا چھوڑ دیں، دوبارہ اللہ کے قرب کے دریا میں غوطہ نہ لگائیں اگر، تو پھر اندیشہ ہے کہ اس تڑپنے میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ توفیق توبہ سلب ہو جاتی ہے، ایمانی موت واقع ہو جاتی ہے، ایمانی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی لیے جلد توبہ کرنی ہے، جلد خدا کو منانا ہے، ان کو راضی کرنا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے قطب نما کی سوئی جو ہوتی ہے شمال کی طرف رہتی ہے، ادھر ادھر ہوتی ہے تو تڑپتی ہے، شمال کی طرف ہو جاتی ہے تو یکسو ہو جاتی ہے، سکون میں آ جاتی ہے. چونکہ وہاں مقناطیس کا خزانہ ہے شمال کی طرف، تو مقناطیس کا مسالہ لگا دیتے ہیں تھوڑا سا تو سوئی مرکز کی طرف متوجہ رہتی ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے جن کو اللہ اپنا ولی بناتا ہے ان کے دل پر نور کا مسالہ لگا دیا جاتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا نور ہے. نور کا مسالہ جب لگ جاتا ہے اس کے دل پر تو اس کے دل کی سوئی اسی ذات پاک کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ رہتی. ادھر ادھر جہاں ہوتی تڑپنے لگتی، نہیں بھائی دل ہی نہیں لگتا اس کا، ادھر غیروں میں. تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. ادھر ادھر غیروں کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کا دل گھبرانے لگتا.